الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر وانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبر الأكمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، کرسمس ڈے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا یوم ولادت منا دینا اور ماشاءاللہ ساڑی حکومت نے بھی اعلان کیتا ہے کہ کرسمس ڈے جڑا ہے اس نو سرکاری سطح تے منایا جائے۔ اے جو ہے ساڑی رواداری ہے اور یہی ساڑا اقلیتاں نال پیار ہے کہ ساڑی حکومت سکھاں نوں بھی ریلیف دیتا ہے، ہندوؤں دی ہولی اور دیوالی بھی سرکاری سطح تے منائی جاندی ہے اور عیسائیاں دی کرسمس بھی سرکاری سطح تے منائی جاندی ہے۔ لیکن عجیب گل ہے کہ پھر بھی پاکستان دے اتے بین کیتا گیا ہے کہ ایتھے مذہبی آزادی حاصل نہیں، حالانکہ جتنے ممالک نے انہاں ساریاں دے اندر مثلا جتھے بھی مسلمان نے اوتھے عید میلاد النبی سرکاری طور تے نہیں منائی جاتی، لیکن پاکستان دے اندر عیسائیاں دی عید سرکاری سطح تے، ہندوؤں دی عید سرکاری سطح تے، سکھاں واسطے الگ کرتارپور کوریڈور فل سہولتاں ساڑے ملک دے اندر ساریاں حاصل ہیں۔ ساڑی حکومت کرسمس ڈے تے الگ عیسائیاں واسطے سٹال لگا دیئے جنہ تو انہاں سستی اشیاء اویلیبل ہو رہی ہیں۔ پھر بھی ساڑھے تے اعتراض ہے کہ پاکستان دے لوگ مذہبی طور تے روادار نہیں، وہ دوسرے انہوں مذہبی آزادی نہیں دیں لے، جبکہ ساڑھا طریقہ اس اعتبار نال تے انگریزاں تو بھی اگے جا رہے۔ عزیزان محترم، عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اہل اسلام دا کی عقیدہ ہے، اس اعتبار نال میں عرض کراں گا ساڑھے اتے انہاں دا یوم پیدائش منانا کوئی ضروری نہیں اور فرض نہیں، لیکن اسیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ دا نبی مننے ہیں اور عیسائیت نالوں بہتر مننے ہیں۔ اے ایک بات غور نال سمجھی جائے اور اس تے توجہ فرمائی جائے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ نو اونج مندے نے جمیں انہاں دی خواہش ہے، توجہ رکھیے نا، وہ اونج مندے نے جمیں انہاں دی خواہش ہے۔ اسی مسلمان حضرت عیسیٰ نو اونج مننے جمیں اللہ منوایا ہے، اور اس دا فیصلہ آج تو 15 صدیاں پہلے ایک عیسائی بادشاہ نجاشی اس دے دربار
ہو گیا سی جدوں حضرت جعفر طیار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم دے بارے عقائد اسلامیہ دی وضاحت فرمائی. جدوں مشرکین مکہ مسلمانوں ایتھوپیا دے اندر حبشہ دے اندر انہوں نے پرسکون ویکھیا تو انہوں دا ایک ڈیلیگیشن وفد اتھے بادشاہ کو پیش ہویا کہ اے جنہاں تسی پناہ دیتی ہے اے تے حضرت عیسیٰ نے مندے ہی کوئی اے تے حضرت مریم نے مندے ہی نہیں. بادشاہ نے پوچھا کہ کیا انہاں دے لگائے گئے الزام درست نے؟ تو حضرت جعفر طیار نے نہ بد گل کیتی ہے نہ کٹ جو قرآن چو پڑھ دیتے ہیں. جدو قرآن مجید چو حضرت عیسیٰ دا مقام بیان کیتا حضرت جعفر طیار نے تو بادشاہ دی آنکھیں چو آنسو روا ہو گئے اور اس نے ایک تنکا پکڑیا زمین تو اور انہوں نے کہا میں نے اس رب دی قسم ہے جس نے عیسیٰ نو نبی بنایا ہے. حضرت عیسیٰ اور مریم دے بارے جو کچھ اس نے بیان کیتا ہے اس تو ایک تنکا نہ او ود نے تے نہ گھٹ نے انجی بیان کرن دا کہ جی میں اس کر دیا ہے. فرق کی ہے فرق یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا مندے اسی حضرت عیسیٰ نو اللہ دا نبی مننے اور اللہ دا بندہ مننے. وہ آندے نے کہ حضرت عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں. میرے نبی سونے نے ارشاد فرمایا باپ تے حضرت آدم دا بھی کوئی نہیں پھر اللہ دا پتر ایک تے نہ ہویا. اے مناظرہ مسجد نبوی جو ہے عیسائیاں دا تے میرے نبی سرکار. عیسائیاں کیا کہ اسی حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا مننے اور وہ ایک کہندے عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے. یہودی کہندے عزیر اللہ دے بیٹے نے. وہ عقیدہ تسلیس دے قائل نے. اسی وحدہ لا شریک دے منن والے توحید پرست حضور دے غلام. حضور نے فرمایا تواڈے کول دلیل کی؟ انہاں نے کہا انہاں دا باپ کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا باپ حضرت آدم دا بھی کوئی نہیں تے حضرت حوا دا بھی کوئی نہیں. انہوں نے بارے تواڈا کی خیال ہوئے؟ وہ عاجز آ گئے. پھر اگے انہوں نے آکھا سی پھر ساڈے نال مبالغہ کر لو تو پھر وہ اگے مبالغہ والا واقعہ ہوا. اہل اسلام دے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ساڈا وہی عقیدہ ہے جیڑا انہاں اپنی ماں دی گود وچ پہلا خطبہ ارشاد فرما کے اپنے بارے عقیدہ خود اپنا مقام بیان فرمایا. انشاءاللہ میں وہ بھی بیان کراں گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو اللہ نے قرآن وچ بشارت دیتی ہے وہ بھی بیان کراں گا. اور پھر اس دا تقابل کراں گا کہ میرے نبی سرکار نال اس دا تقابل کیے اتنے ٹائم وچ وقت ہو جانا ہے اور ساڈی آج دی گفتگو کمپلیٹ ہو جائے گی. یاد رکھو کوئی عیسائی حضور دی گستاخی کر سکتا ہے, کوئی یہودی حضور دی گستاخی کر سکتا ہے جیسا کہ گیرٹ ویلڈر وغیرہ, لیکن الحمدللہ جس نے حضور دا کلمہ پڑھیا ہے میرے نبی نے اپنے امتیاں دی تربیت ہی انج کیتی ہوئی ہے, وہ اللہ دے کسے نبی دی بھی گستاخی نہیں کر سکتا. یہ امتیاز ہے میرے نبی سرکار دی امت دا کہ دوجے نبیاں دی گستاخی ساڈے نبی دی کر سکتے ہیں, کسی اور نبی دی کر سکتے ہیں. اسلام اہل اسلام کسی دی گستاخی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ساڈا یہ عقیدہ ہے لا نفرق بین احد من رسل, کہ ہم تو رسولوں میں نفس رسالت میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے. نفس رسالت میں 313 رسول برابر ہے, نفس نبوت میں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء برابر ہیں, مقام رسالت میں فرق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے میرے پاک رب دی پاک کلام قرآن مجید وچ میرا اللہ فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, کہ ایک رسول ہوئے گا بنی اسرائیل کی طرف بھیجاں گا میں, جس لیے شان ہوئے گی. اللہ اکبر کی انی قد جئتکم بآیات من ربکم,
جڑا اللہ دی طرفوں کچھ نشانیاں لے کے آئے گا. توجہ ہے جی. آیت من ربکم، رب دیاں نشانیاں ہون گیاں کی انی اخلق لکم من التین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اس دی شان ہوئے گی کہ وہ فرمائے گا، وہ نبی یہ کہے گا انی اخلق لکم، میں پرندہ خلق کرتا ہوں. اخلق لکم من التین کہیئۃ الطیر. وہ نبی دی شان ہوئے گی کہ وہ آکھے گا کہ میں پرندہ خلق کرنا. اس جگہ تے بڑی قابل غور بات ہے. خلق صفت ہے خدا بندی، خلق صفت ہے خدا دی، اللہ تو سوا کوئی خالق نہیں. ہوں اللہ دے نبی فرما رہے ہیں اخلقو، میں خلق کراں گا. اس جگہ تے ذہن چ گل بٹھا لو، جیڑا انہاں دا فرمانا ہے نا یہ اخلقو صیغہ واحد متکلم ہے، میں خلق کرتا ہوں. اس دا مطلب ہے کہ طاقت رب دیئے تے بنان گے حضرت عیسیٰ، بنان گے حضرت عیسیٰ، لیکن طاقت پچھو اللہ دیئے. اچھا بناواں گا کس تو؟ من التین، مٹی تو. اللہ نے مٹی تو آدم بنایا، حضرت عیسیٰ نے مٹی دا پرندہ بنایا. تے آپ نے جڑا پرندہ بنایا سی او سی چمگادڑ. کی بنایا سی؟ چمگادڑ. آپ نے مٹی دا چمگادڑ بنایا. چمگادڑ سمجھ والا پنجابی چوں کی سدے گڈ. ہاں چمگادڑ انہوں نے وہ بنایا. جدو مٹی دا بنا لیا تے بندیاں نو سامنے کر کے انہاں فرمایا ویکھو اے مٹی دا بنیا جی بنیا. فرمایا فانفخو، ہن میں دے وچ پھوک مارنی. توجہ ہے حضرات، آپ نے فرمایا فانفخو، ہن میں دے پھوک مارا جی حضرت مارو. فانفخو فی، انہاں پھر پھوک ماری. فیکون طیرا باذن اللہ، تے او مٹی دا پرندہ بن کے ہوا چھڈن لگ پیا. وہ مٹی دی مورت دا، سورہ آل عمران ہے، مٹی دی مورت دا پرندہ بن گیا اور ہوا وچ اڈن لگ پیا. لیکن اگلی آیت وچ کی لفظ نے؟ باذن اللہ. کہ اے جڑی خلق دی صلاحیت ہے اور پھوک مار کے مٹی تو جانور بنان دی صلاحیت ہے، یہ حضرت عیسیٰ دی ذاتی نہیں، یہ انہوں نے سونے رب نے عطا کی تھی. اور اگر اللہ چاہے تو اپنے پیاریاں نو جو چاہے عطا کر دے وے، اودے اتے اعتراض ہو سکدا نہیں. میرے بھائی مسئلہ سمجھ جا رہے ہیں نا آپ حضرات؟ ماشاءاللہ. اچھا او ہن پھوک ماری ہوئی، چمگادڑ بنا کے مٹی دا تے پھوک ماری. اس تو ثابت ہو گیا کہ پھوک جڑی ہے نا اے اثر رکھ دیئے، اے دے وچ طاقت ہوندی ہے. جدوں کہ کوئی پھوک مار دے تو پھوک درویشاں دی ہوئے، اللہ دے پیاریاں دی ہوئے، تے اس دے اندر اثرات ہوندے نے. جے اثرات نہ ہوندے تے پھوک تو بغیر ہی بن جاندا. اللہ دا پیارا پھوک مارے تے مٹی نو زندگی دے چھڑدا ہے. اللہ دا پیارا پھوک چا مارے تو جس بندے نو مرض ہوئے، اللہ دے پیارے دے پھوک نال مرض بھی دور ہو سکتی ہے. لیکن میں اپنے دوستانوں اکثر یہ دستا رہنا کہ پھوک اس بندے دی ہونی چاہیے جس تے منہ تے اللہ دا قرآن تے نبی سونے دا فرمان چلدا ہوئے. پھوک بنگی اور چرسی دی نہیں چلے گی. پھوک اثر کرے گی جدے وچ اللہ دے ولی دے زبان تے اللہ دا قرآن ہوئے گا تو یقیناً پھوک وچ اثر ہوتا ہے. اے پہلی نشانی کہ آپ پھوک مار دے سن تو مردے زندہ ہو جاتے. مٹی دے پرندے بنا کے دکھا. پھر اللہ اکبر. دوسری شان
فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جیڑا ماں دے پیٹ چوئی انا پیدا ہو. ایک وہ بندہ ہے جیڑا آیا اکھاں ٹھیک لے کے پھر اکھاں گڑبڑ ہو گئی. جیڑا ماں دے پیٹ چوں اکھاں لے کے ہی نہیں آیا، اللہ دا نبی فرماندا ہے میں چاہواں میرے رب دی طاقت نال تے میں اس اندھے نوں بھی نظر دے سکنا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور جیڑا برس دا مریض ہوئے، جن سکن پرابلم ہوئے، جی دی جلد تے بیماری ہوئے، میں اس نو ہاتھ لگاواں تے اللہ اس دی سکن ٹھیک کر دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دن 50,000 مریض آندا سی. سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ کو 50,000 مریض آندا سی تے آپ ایک شرط تے دم کر دیا. وہ شرط کی ہوتی سی؟ میرے رب دا کلمہ پڑھ کے ایمان لیا تے میں تے نصیحت دینا. واہ اللہ دے پیارے ہو، تواڈیاں شرطاں تو بھی صدقے جائیے، اتو بھی سونیا کر چھڑ دیا تے اندروں کفر دور کر کے اندروں بھی سونیا کر چھڑ دیا. فرمایا شرط تے تینوں دم کراں گا کہ میرے رب تے ایمان لیا. بندیاں کلمہ پڑھی جانا، انہاں ہاتھ لائی جانا، 50,000 بندے. اور پھر بعد اوقات ایسا ہونا کہ کچھ مریض ایسے ہوندے ہیں جڑے آ نہ سکتے، تو جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خدمت عرض کیتا جایا کہ آپ انہاں مریضاں کو جا کے دم کر دیا ہے، انہاں جا کے سید دے دیا ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تے جڑے مر جانا، مردہ ہو جانا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا نال انہاں مردیاں نو پھر زندگی عطا فرما دے. پھر فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، جڑے لوگ انہاں دے سامنے بیٹھے ہوندے ہیں، آپ فرمایا میں کو پتا ہے تو کی کھا گیا ہے، تو اڈے اندر کی ہے میں پتا ہے؟ کوئی پتا نہیں، میں تو انہوں کو نہیں پتا کہ تو اڈے نال والے دے اندر کی ہے، کی کھا گیا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ فرمانے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تسی کھا کے آئے ہو میں وہ بھی تو انداز سکنا. وَمَا تَتَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تو جیڑا تسی اپنے گھرائیں چھ رکھے آئے میں انہوں دا بھی پتہ ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے جے رب دیاں نشانیاں جڑیاں رب مین دے کے گلیاں جے ایمان لے ہونا جے تے انہاں تک کے ایمان لے آؤ، کیونکہ میرے رب نے میں نے طاقت دیتی ہے. بھائی توجہ ہے ہون جی ذرا گنو کہ نشانیاں کتنی بڑھ دیا. نمبر 1، حضرت عیسیٰ پھوک مار دے آئے، پھوک مار دے سا، اور انہاں دی پھوک نال مٹی دے جانوراں زندگی پیدا ہوندی ہے. کسی اس چیز ایسی چیز پیدا کرنا جڑی رب نے نہ کیتی ہوئے، اے خلق ہے. حضرت عیسیٰ بھی کر دیا. 1 2 جڑا جمدہ نہ ہویا انہوں پھوک مار دیا تو وہ صحت مند ہو جاتا. جی دی سکن پرابلم ہویا انہوں ہاتھ لان دیا ہے تو ٹھیک کر چھڑ دیا ہے. نمبر 4، جڑا کوئی کھا کے آویا وہ دس دیا ہے کہ ایس کھایا کی ہے تے گارے چھے. ٹھیک ہے جی. ہون حضرت عیسیٰ دیاں یہ 4 شانہ نے، آؤ ذرا ویکھئے تے صحیح اللہ نے اپنے نبی نے 4 کتھے عطا فرمائیاں تاکہ ذرا جائزہ ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ دی شان کیا ہے اور میرے نبی سرکار دی شان کیا ہے. ذرا اندازہ ہو جائے گا نا بھائی.
تے نالے اس آیت کا ضرور بھی ہو جائے گا اور اس کی تشریح بھی ہو جائے گی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ میں رسولاں نو بعد تے فضیلتاں دتیاں نے، کسے نال صرف گلاں کیتیاں نے اور کسے نو اپنے کول بلایا ہے۔ اے فضیلت ہے نا۔ حضرت عیسیٰ مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مار دے ہے، او دے چ زندگی پھر پیدا ہوندی ہے۔ توجہ ہے حضرات، او مردیاں نو زندہ کر دے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک بچپن دا دوست سی، فوت ہو گیا۔ او دی بہن حضرت عیسیٰ کو لائی، سرکار تہاڈا دوست فوت ہو گیا ہے تے آؤ اونوں زندگی دیو۔ آپ ٹر پے او دے کول جاندیاں نو لوگاں نے دفن کر چھڑیا سی، آپ قبر دے اُتے کھلوتے تے آپ نے فرمایا نو اللہ دے حکم نال زندگی دے، اللہ سونے نے زندگی دے، اٹھ اللہ دے حکم نال بندہ قبر وچوں اٹھ بیٹھا۔ گل عیسائیاں سنی تو مسلماناں نے کیا ویکھیا جے ساڈے نبی دی شان، ساڈے نبی دی شان ویکھی جو تے مردیاں زندہ کر چھڑ دیا ہے۔ اس تو حضرت عیسیٰ افضل نے کہ مردیاں زندہ کر چھڑ دیا ہے۔ مسلمان آکھیا ساڈے نبی افضل نے، کوڑوں سید عبدالقادر جی نال نہیں لگے جان، 11ویں والے شاہ ہوری کوڑوں وہ لگے جان تے سرکار فرمایا کیڑی گل تے جھگڑا پہ کر دیو؟ مسلمان آکھیا جی اسی آنے ساڈے نبی افضل نے، تے اے آندا جی ساڈے نبی افضل نے، اے آندا جی انہاں مردے زندہ کیتے نے۔ تو حضور غوث پاک فرماندے نے بھئی اسی تے حضرت عیسیٰ دے بھی غلام ہاں، لیکن امتی حضور دے آ، حضور سرکار دی گل نہ کر، قبر تو وخا تے مردہ میں زندہ کر دیا گا۔ توجہ ہے حضرات یہ کوئی نہ اسا کیا جی انج ہو جائے تے پھر تے گلاں ہی مکیاں پیاں نے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ تے نبیاں دا کام ہے۔ آپ فرماندے نے ہاں اے بنی اسرائیل دے نبیاں دے معجزے نے، لیکن اللہ نے محمد کریم دی امت دے درویشاں نوں بھی یہ شان عطا فرمائی ہوئی ہے۔ لو جی نال لے کے قبرستان چلے گئے، قبرستان چلے جا کے اسا کیا جی ایتھوں کوئی زندہ کرو؟ آپ فرماندے نا قبر تو دسنی ہے تے زندہ عبدالقادر کرے گا۔ اللہ اکبر، انہیں کہ سرکار دی ہے قبر ہے۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی آپ قبر تے کھڑے ہوئے تے قبر تے کھلو کے فرماندے نے قبر والا فنکار ہے، اے میوزیشن ہے، فنکار ہے، اے گانا بجانے والا ہے، گٹار بجانے والا ہے، سرنگی نواز ہے، اے اپنی قبر جو اٹھے گا تو جو کم کردا سی وہ کردیا اٹھے گا۔ وہ کم کردی قبر وچ اٹھنا ہے۔ ویسے یہ گل بڑی دھیان نال، جڑا قرآن پڑھدا ہے اس قرآن پڑھدیا اٹھنا ہے، جڑا درود شریف پڑھدا ہے درود پڑھدیا اٹھنا ہے، تے جڑا گانے گاندا ہے ظاہر ہے پھر اس تے اے بھی ساڈے واسطے ایک سبق ہونا سی۔ تاں انہاں آکھیا بھئی یہ قبر والا ہی گویا فنکار ہے تے اپنے فن دا مظاہرہ کردیا نے قبر وچ اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ داعی علیہ السلام نے عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، اور میرے آقا کے معجزے نے عیسیٰ بنا دیے ہیں۔ انہوں نے نبوت بھی حضور دی تقسیم نال ملی ہے۔ اے مطلب اس گل یہ نہ آکھیا جب اور نبی پیدا ہو سکتے، یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت بھی ملی ہے تو میرے نبی نے عطا فرمائی۔ حضرات دی وقار سید عبدالقادر جیلانی سرکار آپ قبر تے کھڑے ہو گئے، قبر تے کھڑے ہو کے تے سرکار فرمانے نے قبر والیا قبر چوٹ کے کھڑا ہو جا۔ اللہ دے ولی دی زبان چوں گل نکلی ہے، اللہ دے ولیاں دی شان ایڈی ویلی ہے جڑی گل کر دین۔ رب فرماندا ہے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر میرے نبی دا درویش موہ گل کڈ دے میں تقدیر بدل دیاں گا، او دی گل نہیں بدلاں گا۔ اے میں نہیں کہہ رہا، اے میں نہیں کہا،
میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میری امت دے کچھ درویش ایسے لو اقسم علی اللہ لابرہ کہ اگر وہ قسم اٹھا دین تو رب انہوں دے کہنے تے تقدیر بدل چھڑدا ہے، انہوں دی گل پوری کر چھڑدا ہے۔ او اتنی شان والے تے مقام والے نے انہوں نے منہ گل نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ یہی تے او مقام ہے جتے سنی کہندے نے چاہے تو اشارے سے اپنے جڑا اور گل سمجھنا چاہتا اور گل سمجھ لے۔ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر دے تے حضور دی امت دا ایک ولی مردے زندہ پیا کر دے۔ تائی تے اسی ہمیں چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر دے سن، میرے نبی سرکار دے امتی مردہ زندہ کر دیتا ہے۔ عزیز علی وقار بڑی توجہ فرمائیے، حضور غوث پاک سرکار مرغی کھا رہے ہیں، ایک مائی آئی دا بچہ آپ نے درسے پڑھتا، حضور غوث پاک مرغی پکھان، وہ مائی آئی تے اس ویکھیا تے اس نے کہا ساڈے منڈے تے دال کھاندے، آپ تسی مرغیاں کھاندے ہو؟ تے سرکار چپ کر کے کھاندے رہے، وہ دی گل کوئی نہ ہوئی۔ جدو آپ نے کھانا کھا لیا تو جڑیاں ہڈیاں سن نہ پئیاں، آپ نے انہاں تے ہاتھ رکھ کے فرمایا چل زندہ ہو جا۔ وہ ککڑی اٹھ کے ٹر گئی تے آپ فرماندے جدو تیرا پتر ایتھے آ گیا تو وہ بھی کھاندا رہے گا۔ سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ بندیاں دا دل کردا ہے پہلے دے اسی اوتھے پڑ جائیے، نہیں فرمایا جدو تیرا پتر ایتھے آ گیا تو وہ بھی کھائے گا پیا، ارے ایتھے اپڑیا نہیں۔ عزیز علی وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مادرزاد انیانو نظر دے چھڑ دیا، لیکن مادرزاد اندھا یا انہاں کول آندا یا وہ دے کول جاندے ہیں، وہ سمجھ آگئی جے کہ کوئی نہ، یا وہ انہیں کول جاندے سن تے یا انہاں انہاں کول آندا سی تے موڑا پھوک مار دیا تے انہاں ٹھیک ہو جاندا۔ تے میرے نبی سرکار پتہ ہے کیویں اکھا دیندے ہیں۔ میرے معزز اور محترم سامعین، میرے حضور مکہ تو مدینہ تشریف فرماؤ، ایک یہودی عورت نے حضور دا چہرہ ویکھیا، ویکھ دیا ایمان دی دولت نال مالا مال ہو گئی، عرض کر دیئے اپنے انے خامد نو مدینے ایک طبیب آیا ہے، رب دا حبیب آیا ہے۔ کہ بڑیاں کو دوائیاں لے آنیاں میں نے تے صحیح نہیں ہوئی، وہ یہودی ہے کہ میری صحت نہیں ہوئی، تو کتھوں لے ہونی ہے؟ اس کہ مدینے طبیب آیا ہے، اللہ دا حبیب آیا ہے، آنکھیں تے دوائی لے آوا۔ ہایا اس نے کہا کہ بڑیاں کو لے آندی میں تے نہیں صحیح ہوئی، تو آنی دے لیا۔ وہ لگی گئی نہ حضور نہ گل کی، نہ حضور کو اجازت لئیے، نہ حضور کو دسے جتے حضور دے پہ ہے نا جوڑے شریف نالین شریف، وہ اٹھا کے جاڑے، جاڑ کے تے وچو خاک لے لے، خاک پلو تے رکھ کے کر لے آندی حضور دے قدمہ دی خاک، سلائی تے لگا کے ایک اکھ جو پا کے سلائی پار کٹیے، اکھ نورو ننا نور ہو گئی ہے، جدو دوجے پاس سلائیے تے دوجی اکھ نورو ننا نور ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، او حیران ہو کے آندے دوائی تے نہیں ہے تے کوئی معجزہ ہے، اے دوائی نہیں، اے تے کوئی معجزہ ہے، اے دوائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں آکھیا جے آنکھیں تے دس دینیاں، آنکھیں تے دس دینیاں، میں دس دینیاں گل کیے۔ اس آکھیا دس، اس آکھیا جس نبی نے اعلان نبوت کیتا تے مدینہ تشریف لے آئے نے، جنہاں نال یہودیاں دی بڑی دشمنی ہے، اے تے انہاں دے قدماں دی خاک دا سرما ہے۔ ذرا خطرناک قسم دا بندہ نہ، کچھ بندے اندر دے بڑے سخت ہوندے، ہو سکیا میں نو نہیں رکھنی اکھ، میں حضرت عیسیٰ دے مننا، میں حضرت موسیٰ دا غلام ہاں، یہودی سی نا، سانو یہ اکھ نہیں چاہی دی۔ عورت ڈر گئی، انہیں کہا لے آ چھری لے آ کے اپنی اکھ چماری کہ اکھ میری ختم ہو جائے، جی میں مار کے پار کٹیے، اللہ سونے نے اکھ مڑ ٹھیک
فرما دیتی ہے۔ اس ویلے وہ بی بی آندی ہن کملیا پاویں سارا زور لا لے، ہن میرے سونے نبی دی دتی ہوئی ہے، انہیں ٹھیک ہی رہنا ہے۔ اس آخیا بھائی لگتا ہے اتنے ہوں میرا بغض کام نہیں آتا، یہ وہ ایڈا ہی کامل نبی ہے کہ چل مینوں بھی لے چل سرکار کو۔ حضرت عیسیٰ نو بھی مننا گے، حضرت موسیٰ نو بھی مننا گے، سارے انبیاء نو مننا گے، لیکن اس عقیدے نال مننا گے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے بالا کون ہے جڑا آکھے میں حضرت عیسیٰ نہیں منتا؟ حضرت عیسیٰ منتے ہیں؟ کون ہے جڑا آتا ہے حضرت موسیٰ اسی نہیں مندے؟ یہودیت عیسائیوں اسی مندے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ تے حضرت موسیٰ دے آقا محمد نو تسی بھی مان لیں دے تے بیڑا پار ہو جانا۔ اسی یہ سکیتے نال مننے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے بالا پڑھیے پڑھیے سب سے اللہ اکبر حضرت فرماتے ہیں کرنو بدی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا پڑھیے پڑھیے سب سے حضرات دی وقار حضرت عیسیٰ کوڑیاں نو سونیاں کر دیا ہے، حضرت عیسیٰ کوڑیاں نو سونیاں کر دیا ہے، جیڑا آوے انج ہاتھ لاندے ہیں کوڑا سونا ہو جائے۔ توجہ ہے حضرات، بیمار ہویا بیمار ٹھیک ہو جاندہ سی، او دی سکن نو پرابلم ہوندی ہے نا، کوڑ ہوندا، کوڑ ایک مرض ہے سکن دا، او جنوں ہوے آپ ہاتھ لاندے سنو ٹھیک ہو جاندہ سی۔ میرے نبی سرکار دا معجزہ تو پتہ ہے کہ حضور سرکار دے صحابہ نال نے، میرے نبی سرکار سفر بچنے تے صحابہ کیتی یا رسول اللہ پانی مک گیا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ تے حضور فرماتے نے علی اے پہاڑ دے پرلے پاسے ایک حبشی جا رہے ہیں کالے رنگ دا، او دے اٹھ تے دو مشکاں رکھیاں پانی دیاں، اونوں پانی سمیت لے آؤ نا۔ حضرت علی گیا فرماتے رہو حبشی اٹھ ایدے نو موڑ، اس آخر جی میں جنہ دا غلام ہاں، میں جنہ دا منن والا، میں جنہ دا نوکر ہاں، مینوں انہاں پانی لین گلیا تو میں اوتھے جا رہا، میں اوتھے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا تو انہاں دا غلام ہے تو میں بھی کسے دا غلام ہاں، لے تینوں میں انج بھی جانا ہے انج ہی آ جا۔ انہوں چپ کر کے نال آ گیا، جب سرکار دے قریب آئے تو سرکار فرماتے ہیں اے دے کولوں مشک لو، مشک تھلے لو، اجازت لے کے مشک لے لئی۔ حضور نے اگے رکھی تے سرکار نے مشک دا منہ کھول کے نا تے اتے ہاتھ چا رکھیا، اللہ اکبر، سرکار نے تے ہاتھ رکھ دیتا ہے، یا فرماتے ہیں لو بے جنہ پانی لینا پانی لے جاؤ، پیالے والے نے پیالے بھر لے، پینے والے نے پی لیا، مشکاں والے نے مشکاں بھر لیا، اٹھاں نو پیار والے نے اپنے اٹھاں نو پیا لیا، گھوڑیاں والے نے گھوڑیاں نو پلا لیا۔ جدوں سارے پی لیا سرکار نے فرمایا علی مشک دا منہ بند کرو، مشک دا منہ بند کر کے فرمایا اس حبشی غلام نو دے کے کہو چیک کرے پانی تھوڑا تے نہیں ہویا۔ انہیں چیک کیتا، انج تھپک کے ویکھیا تو انہیں کہا جی میرا پانی تے پورا ہے۔ اللہ اکبر، عقل پوچھ دیئے یہ مشک چو پانی گھٹ نہیں آتی آندا کی دورے آئے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمان نے انگلیاں ہیں فیض پر لوٹے، بے جاوے تھلے چھوڑا ہوئے۔ توجہ ہے حضرات، حضور نے اینج دکھیاں انگلیاں تے پنجاں انگلیاں پانچ دریا پہ چل گئے۔ آلہ حضرت فرماتے ہیں ایڈی وڈی دھرتی تے پانچ دریا نے جنہوں پنجاب سدے ہو، میرے نبی سرکار نے تے اپنیاں انگلیاں ہی پانچ دریا جاری فرما چھوڑا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے
کوئی پی لیا انہوں مشک بھر دیتی لے بھی تو اپنی لے جا تے ہن حضرت علی فرماندے نے جا وہ حبشی ہلدا نہیں وہ حبشی اتھے کھلوتا ہے ابھی جاندا نہیں ہن ذرا دھیان رکھیا جے حضرت عیسیٰ کوڑے ہاتھ لا کے بیماری ٹھیک کر دیا ہے سکن پرابلم درست کر دیا ہے آپ فرماندے نے جا بھائی وہ حبشی جاندا نہیں حضور فرماندے نے پوچھو جاندا کیوں نہیں اس کیا اپنے نبی نو آکھو میرے کو جو پانی لیا جے بدلے کچھ میں بھی منگنا ہے سرکار فرمایا نو آکھو مانگ کی منگدا ہے حبشی کالا سی تے وہ پھر حبشیاں دے اعضاء ذرا الگ ہونے اس آکھا جی اے جڑے تواڈے صاحب نے نا تواڈے نبی نے اے سونے بڑے نے انہاں نہ آکھو مینوں بھی سونیاں کر دے حضور نے نہ کوئی نہیں کیتی بھائی رب بنایا تینوں جویں دا بنایا سارے ہی سونے نے سرکار فرمایا نو آکھو اٹھ تو تھلے لے آ حضرات دی وقار اٹھ تو تھلے لے آیا بھائی اے بھی تے بندیاں بڑی فکر ہوندی ہے نا سونے ہو جائیے بندے مار گئے رہے اس گل پیچھے بازی سونے ہو جائیے یقین کرو ایسے کام پیچھے کمڑی ہوئی پھردی ہے دنیا ایویں گل ہے کہ نہیں کیا سی سونے ہو جائیے میں کہا جی جنہوں رب سونے بنایا ہوئے سادی فرماندے نے ضرورت مشاقہ نیست روئے دل آرام را جنہوں رب سونے بنائے او نہیں سونا ہے انہوں آدھوریاں چیزاں دی اڈی ضرورت کو نہیں ہوتی لیکن بھئی یہ فطرت انسانی ہے سجنا سمرنا فطرت انسانی ہے ناسو میں لباس اچھی بات ہے وہ سکھا جی میں سونے ہو رہا ہے میں تھوڑا جا حسن دی خیرات چاہی دی کہ سرکار فرمایا تھلے آ اوٹ تو تھلے آیا میری سرکار نے اپنی چادر کھولی ہے صوفیاء دی زبان چنو سدے نے توجہ ہی تاتی صوفی کسے بندے رو پھاڑ کے اپنے سینے نہ لیندہ تے اصلے چون فیض دے رہا ہوتا ہے میری سرکار نے چادر کھولی ہے سرکار نے چادر دے اندر لے لیا ہے صحابہ کے اندر حضور نے جدو چادر دے اندر لیا سی کالے رنگ دا موٹیاں اٹھا والا چپٹی ناک والا چھوٹیاں آنکھاں والا حبشی سی جدو سرکار نے تھوڑی دیر تو بعد چادر کھولی ہے انج لگا جویں سرکار دی کاری کمبلی تو 14ویں دا چن نکلیا ہے اللہ اکبر کبیرہ سرکار کڈیا لوگ ویندے انج اپنی صورت ویکھ کے حیران ہو کے اندے ماریاں نو سینے لایا میر بانی وہ تھلے بہ جاؤ تسی کی تماشا بنایا بہ جاؤ تھلے آرام رہا بہ جائے آرام کرو پیسے آنے آؤ کوئی بے کیا کرو بندہ تقریر کی تھے پیا کرتا ہوں تو سارا ویژن خراب کر چھڑ دے کہ ساڑھا تا ویژن بھی الگ جائے بہ جاؤ تھلے آرام رہا وہ بندہ نہ اٹھے عزیزہ ندی وقار اللہ اکبر حضرت میرے نبی سرکار دی چادر چو نکلیا چہرہ ویکھیا تے 14ویں دے چنوان ہوئے دعا دیندہ ہے سرکار دی بارگاہ چند کرتا ہے ماریانو سینے لایا میر پانی سونیا سیدنا سر چشتی فرمانے امیرہ نال ہر کوئی ہے کردہ دو سفینہ سے غریبہ نال محبوبہ یرانے سارے تیرے نے ماریانو سینے لایا میر پانی سونیا کربلا کے خیر پایا میر پانی سونیا میرے نبی کھوڑیا سونیا کر دے حضرت عیسیٰ تمہیں ود سونیا کر دے حضرت عیسیٰ دی شان ہے انبیکم بما تاکلون تسی جو کھا کے آئے ہو میں نے پتہ ہے وما تدخرون فی بیوتکم جڑا تسی اپنے کرامے رکھے ہے نا میں نے دا بھی پتہ
یہ مطلب ہے اللہ دے نبیوں نو پتہ ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہ کہ اللہ دے نبیوں نو پتہ ہوتا ہے کہ امتیاں گھر کی رکھیا ہے تو امتیاں اندر کی رکھیا ہے. تیرے اندر دی خبر جان دے ہوندے نے صحیح کہ اللہ کا قرآن آتا ہے انبئکم میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. سورہ آل عمران ہے. ان فی ذلک لآیہ یہ تیرے رب کی نشانیاں ہیں اگر تو سمجھے تو. میرے نبی سرکار بیٹھے اسی کمپیریزن کرنا ہے نا. میرے نبی سرکار تشریف فرما نے تو ایک بندہ آیا اسے کہ یا رسول اللہ میں بھوکھا بھی ہاں تو میں رات بھی رہنی تو کسی بندے نو آکھو میں رات رکھے. حضور فرماتے ہیں انہوں کون رات رکھے گا؟ حضور تو ایک صحابی جنہ کا نام حضرت ابو طلحہ تھی عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لے جا. سرکار فرماتے ہیں چل انہوں گھر لے جا, اپنے گھر لے جا اور اس نو کھانا کھلا اور اس کی مہمانداری کر. وہ لے کے گھر چلے گئے. بیوی تو پوچھا کوئی چیز کھانے والی ہے؟ بیوی کیا جی اور تو کوئی نہیں, ایک بندے دا کھانا ہے جی تسی بھی کھانا ہے تو میں بھی کھانا ہے تو مہمان بھی کھانا ہے. بندیاں نو مہمان ویکھ کے پسینے آ جاندے نے. ہن مہمان آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے, اس پتہ نہیں کدوں جانا ہے تے اس بھی ہونی آنا سی تے ہن میں کراں کی. اب بھائیو مہمان تے خرچ کریا رزق بدھا ہے. مہمان اپنی قسمت نال لے کے آتا ہے. مہمان نوازی کرنا سنت انبیاء ہے. پرانا ویکھ کے گھبرا نہ جایا کرو. کوئی یہ آ گیا ہے تو ہن پتہ نہیں اس کدوں جانا ہے تے اے ہن کی بنے گا. تے ہن تے کام ہی بڑا سوکھا ہو گیا جدوں دی امبریلر آئے نے. ہن تے پرانا بھوتان بھائیا کام ہی کوئی نہیں رہ گیا. پیپسی تے برائلر نے موجیں ہی لا چھڑیاں. پلانا ہوئے تو پیپسی بجا لیاؤ, کھلانا ہوئے تو چوپ کر کے برائلر لے آؤ, گوا کے اگے رکھ چھڈو. نہ کوئی پرانے نو پتہ لگتا ہے تو نہ کوئی کھوان والے نو پتہ لگتا ہے. کھوان والا وہی سوکھا رہندا ہے تے پرانا بھی چپ کر کے کھا لیندا ہے. دیتا تے گوشت تو پھر آج کل چلدا ہی ہے. سمجھ آئی جے کوئی تو انہیں بڑی آسان ہو گئی. پھر بھی بندے بیچارے پریشان ہو جاندے نے, مہمان آ گیا. حضرت ابراہیم کلیاں کھانا ہی کدی نہیں سکھاتا. حضرت ابراہیم کلے کھانا نہیں سن کھاندے, آپ مہمان بلا کے ڈھونڈ کے کھانا کھلاندے سن. ہائے ہائے. ایک دن آپ گئے, ایک بندہ لبا. یہ چنگیاں بندیاں دی صفت ہوندی ہے بندیاں نوں کھانا کھوانا. اوے کھانا کمال نہیں ہے نرا, کھانا تے ضرورت ہے, کمال کھوانا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ کھانا کمال نہیں, یہ تے ضرورت ہے, کمال ہے کھوانا. سمجھ آئی جائے کوئی؟ کسے تے احسار کرنا, کسے تے قربانی کرنی, اپنا کھانا کسے نو دے چھڑنا, یہ احسار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے تو ایک بندہ ڈھونڈیا. وہ فرمایا کھانا کھانا ہی ہو سکے جی, کھانا ہے تو فرماندے نا میرے نال. ان دسترخوان تے جدوں بہا لے ہونے نا تو فرماندے نے ہیں کون؟ اس آخے جی میں مجوسی ہاں. وہ آ جڑے آگے بھی پوجا کرنے والے پارسی, پاکستان وچ بھی پائے جاندے نے پارسی. میں تو جی پارسی ہاں. وہ فرماندے نے تو کافر ہے جی. فرمایا اٹھ چل نکل باہر. وہ تو پلیت ہے, تو تے مشرک ہے, باہر نکل. وہ جدوں نکل گیا نا تو اللہ فرمایا سونیا ان دی عمر لگ گئی ہے, میں ان کو نہیں منتا تو میں ادوں دا دیندا پیا. اج بھائی تے اٹھا بھی چھڑی. ہائے 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 واہ 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 واہ. حضرت ابراہیم اٹھ بیٹھے, او جاندے پھر پیچھے پڑیا انہوں آ بیلیا تیرے رب نو تیرے نال بھی بڑا پیار ہے. ہمیں تو نہیں منتا تیرے رب نو تیرے نال بڑا پیار ہے. اٹھ بڑھا کے لیا. ہو سکتا جی یہ کیویں دی گل پہ کرتے ہو؟ فرمایا میرے رب میرے بھیجیا ہے واپس لیا. میرے رب نو میرے نال اتنا پیار. ہاں اس آخیا جی مڑ میں کھانا پیچھے کھانا ہے, پہلے ہن میں نے ایک باری کلمہ پڑھاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ دے پیاریاں دا طریقہ ہے نا. سنو بی بی دسیا کہ کھانا ایک بندے دا, تسی بھی کھانا ہے تو میں نہیں, تو مہمان بھی لے آئے ہو. ہاں فرمایا مڑ تو بھی نہ کھا تو میں بھی نہیں کھانا, تو مہمان نو کھلا دے. ٹھیک ہے جی فیصلہ ہو گیا. بیوی کہہ دیئے کہ اگر اس مہمان نے یہ آکھیا کہ تو بھی کھا تو پھر کھانا تو تھوڑا ہے. انہوں نے فرمایا جی انہیں انج گیا تو میں آکھاں گا بتی صحیح کر,
یہ مطلب ہونا ہے بجا چھڑ. میں ایک کوڈ ہے نا, میں آکھاں گا بتی چراغ ٹھیک کر, تو بجا چھٹی تے اگو میں خالی تھلے ہاتھ لے جاواں گا تے خالی اگاں لے آواں گا تے خالی منہ ہلاواں گا تاکہ مہمان کھا لے. لو جی یہ فیصلہ ہو گیا. مہمان اگے کھانا چ رکھیا تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کر رہے حضرت ابو طلحہ تے انہاں دی بیوی کہ اسی کھانا نہیں کھانا, کھانا اگے رکھیا جا. لو جی شروع کرو. مہمان کہا جی تسی بھی آؤ. انہوں نے کہا جی لو جی بسم اللہ, میں بھی بہ جانا. نال بہ گئے تے بیوی نو فرماندے نے بتی ٹھیک کر, روشنی نہیں صحیح. انہاں بتی صحیح کرن لگیاں بند کر دیتی تو انہاں کہا تسی کھانا شروع کرو, میں بتی بالنی ہے. کھانا شروع ہو گیا. ہن حضرت ابو طلحہ ہنیرے وچ خالی ہاتھ تھلے لی جاندے تے اتاں لیاوندے نہیں خالی نہیں تے منہ بھی خالی ہلا رہے ہیں کہ اگے والا بھائی سمجھے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. اے نے نبی دے تربیت یافتہ لوگ جنہاں دی حضور تربیت کی تھی تے جڑے نا ساڈے معاشرے دے تربیت یافتہ پڑھے لکھے بندے, جی میں پڑھے لکھے لبرل کہہ رہا, لبرل پڑھے لکھے باشعور لوگ جڑے بہ کے چوکاں تے سٹیج تے بیٹھ کے آندے نے مولوی بڑا کھاندے نے, ہن بڑے قابو آئے نے. ساری عمر حلوے کھاندے ہیں, ہن آئی نہیں نا دال اگے, اے مولوی بڑے قابو آئے. وہ پڑھے لکھے شرفاء, جی میں کیا کہ ویسے انہوں نے انگلش ہے لبرلز آندے, لبرلز بڑے آزاد خیال تھے, بڑے پڑھے لکھے لوگ. او شادی تے پھر 10-12 بندے بیٹھے ہوندے نے, او پھر یہ بیان ہوندے نے مولوی بھی بڑا کھاندے نے, بڑے حلوے کھاندے نے, بڑے بہت زیادہ کھاندے نے مولوی بیچارے. میں کو مولوی ہوں بھائی جی تھوڑا ایک بوٹی لے لو, بھائی میں کو مولوی ہوں. وہ مولویاں تے تنقید پہ کرتے ہوندے نے تے او تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے انتظار کرنا پوندا ہے کھانے تے تنقید ہوندی رہندی ہے. مولوی تے مولوی کھاندے بڑے نے. ادوں جنہ سدیا ہوندا ہے وہ اعلان چا کردے نے روٹی کھل گئی. جی سمجھ آئیے کوئی روٹی کھول گئی. پھر وہ جڑے بہ کے بیان دے ہوندے نے مولوی بڑا کھاندے نے. میں انہاں بندیاں دوڑدیاں ویکھیا جن دے ہاتھ چمچہ آیا انہیں چمچہ پا دیتا ہے, جنہوں چمچہ اویلیبل نہیں انہیں انتظار 1 منٹ دا نہیں کیتا, انہیں ہاتھ جڑی پلیٹ آئی انہیں وہی وچ ڈال دیتی. یہ پڑھے لکھے لوگ نے اور لبرلز نے, اور یہ دس دینے کہ مولوی بڑا زیادہ کھانا. میں کہا جی زیادہ کھاندے ہو سننے پر ایڈے چبڑ نہیں ہوندے, ایڈے بے حیا نہیں ہوندے, زیادہ کھا لیندے ہو سن پر کھاندے انجی نے جی میں سائیاں دسیا. اینج نہیں کر دے. وہ چنگا باؤ قسم دا بندہ جڑا ہے نا وہ اپنی پینٹ تے ڈیر سارا سالن انڈیل کے تے وہ پیچھا بہ کے پہندا ہوندا ہے. لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے. وہ شعور والیا تو پیچھا بیٹھا رہو گا دوجا مل لین دے تے پھر تو جائیں. تو شعور والا ہے تے اپنی پینٹ تے سالن ڈولی بیٹھا ہے, کوٹ خراب کر لی, 15,000 دا سوٹ پا لی تے 300 روپے کلو مرغے پیچھے خراب کر لی. بندہ تے چنگا ہے تو. کون نے یہ جی پڑھے لکھے لبرلز نے. میں پرہ بہ جائے اے لبرلز نے گھروں کٹھے ڈور پوندے نہ ہو جی کھانا کھائیے. کیویں کھانا کھایا نہیں 200 روپیہ پا کے کھایا. اچھا جی ٹھیک ہے 200 روپیہ پا کے لبرلز یونیورسٹی مولویاں تے تنقید کرنے والے 200 روپیہ پا کے کٹھی دعوت کر دے کر کے تے جن دے اگے ڈونگا آ جائے پہنا وہ ڈیڑی ڈیشے سالن آندا ہے. وہ آندا ہے جن میں اپنے ابے دا ہویا اندے چ اگاں کیویں جانا, وہ سی جانا ہے جیڑا میرے تو وادو ہونا. یہ مدرسے دے طالب علم تے تنقید کردا ہے کہ انہاں نے ٹکٹس نہیں ہوندے. یہ مدرسے دے طالب علم تے تنقید کردا ہے کہ انہاں تے مینرز نہیں ہوندے. سوسائٹی وچ موو کرن دا انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں. جو حلا نے انہاں نوں پتہ جے جنہ اگے ڈونگا آوے تو سانگلے والی باڑی بنا کے تھا اگلے دن دے پلیٹ. اور سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اے پڑھے لکھے جو ہوتے بڑے باشعور نے. اب بھائیا میرا نبی سونا تعلیم دیندا ہے کہ کھانا کمال نہیں, دین تعلیم دیندا ہے کھوانا کمال ہی.
تے بندے کھان تو پریشان نے. لکھ لو میری گل, میں ذمہ داری نال کر رہا. جیڑا میدے دا ڈاکٹر اندر کول ٹر جاؤ, گل تو ہوئے نا جی ثابت ہو, اندر تو پوچھو وہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی 10 سال یا 20 سال سروس ہو گئی ہے, وہ مریض کنے ویکھے ہے جڑے تھوڑا کھان تو بیمار ہوئے, تے وہ مریض کنے ویکھے ہے جڑے زیادہ کھان تو بیمار ہوئے. تھوڑا کھان تو بندے بیمار نہیں ہوندے, اینا لمدے ہی رہندے. بندے پرابلم وچ اوندے نے زیادہ. سمجھ آ گئی ہے نا جی. اے لیبرلز نے جڑے مولویاں وال سکھاندے نے ٹرنا کیویں, اور سمجھ آئی جے کوئی نہ. اسی محمد مصطفیٰ تو سیکھن والے لوگ ہاں. ساری تربیت میرے پاک نبی سرکار نے کیتی ہے. سانو ونڈ زندگی دی حضور سکھائی ہے تے اساں اوتھوں ہی سیکھنی ہے. اساں ٹیلی ویژن تو نہیں دیکھنا کہ کھانا کیویں کھانا ہے. سانو ڈش نہیں سکھانا کہ ادو ٹردیاں بھی جانا ہے تو ادو کھاندیاں بھی جانا ہے. ایک ہاتھ برگر پڑیا ہے, دوجے ہاتھ بوتل پھڑی ہے تو ٹردا بھی جاتا ہے تو کھانا بھی جاتا ہے. یہ طریقہ میرے نبی دا نہیں. باویں بوتل تے برگر ہی کھانی پینی, سرکار فرماندے نے بہ کے کھا. توجہ ہے ذرا عزیز ندی وقار اندھیرا سی. حضرت عیسیٰ فرماندے نے میں جاننا تسیں گھر کی رکھے, میں جاننا تسی لے کے کی آئے ہو, بچا کے کی آئے ہو تے کھا کے کی آئے ہو. میرے نبی سرکار آپ دا امتی رات دے اندھیرے وچ خالی منہ ہلاوندا رہیا. مہمان نے کھانا کھا لیا. جدو فجر دی نماز ویلے مسجد آئے, حضور مصلی تے تشریف فرمائے تے نظر ابو طلحہ تے گئی ہے. حضور ویکھ کے مسکرائے نے. حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ آج مسکرائے کیوں؟ فرمایا ابو طلحہ جنہیں مہمان دی تو رب دی خدمت کیتی ہے, صرف میں ہی نہیں عرشہ والا بھی مسکراتا رہا ہے. صرف میں ہی نہیں عرشہ والا بھی مسکراتا رہا ہے. اور بھائیا درویشاں دا نسخہ لے گا. جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ جڑا رب مینوں رزق دیتا ہے میں اندے تو ڈھیر عرصہ لطف اندوز ہوا, میں کھانا کھاندا رہا, میرا کھانا مکے نہ, میرے رزق وچ برکت ہوے, میں جو کھاواں او جزو بدن بڑھے, میں جو کھاواں او میں سکون دے, میں جو کھاواں او میرے اندر نور پیدا کرے, فطور پیدا نہ کرے. تے سن لے, روٹی اپنے گھروں لویں تے کلیاں نہ کھائیں, نال کسے اس ویلی دی بھی با لیا کر جنوں وہ جی نہیں لبدی. جا لکھ لا, جیڑا ونڈ کے کھانا کھائے گا ان دے اندر کھانا جا کے فتنہ پیدا نہیں کرے گا, ان دے اندر کھانا جا کے سکون پیدا کرے گا. جدو اسی کنڈی دے کے کھان دی عادت پائی ادو تو ہی تے کھانے پرابلم کرنا شروع کی تھی. اسی تے کنڈی مار چھڑنے پہ آج بریانی پکی ہے تاڑا مارو, بندہ اندر کوئی نہ آوے ساڑھے. بھائی کھانا دوجیاں بھی دے, ہمسایاں بھی دے, اپنی گلی چ دے, اپنے محلے تقسیم کر, خود کھا, پھر ویکھی تینوں کتنا سکون ہوتا ہے کھانا. کدی کسی بندے نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی پلیٹ جڑا میں گھر آج قورمہ پکایا ہے یہ 2 بوٹیاں رکھ کے گلی دے اس غریب گھر وال بھی دے آواں جنہ دے گھر نہیں پکدا, جنہاں نوں ایڈا اچھا قورمہ پکانا نصیب نہیں. آج میں پکایا ہے تو میں کیوں نہ ایک بوٹی رکھ کے کسی اس غریب دا بوا کھڑکا کے انہوں آکھاں بھائی آئے کھا لے. کدی ایسا کیتا ہے میں کہ میرے گھر آج مرغی پکی ہے تو میں کسی اس غریب یتیم بچے نوں بھی محلے چ بلا لیا وہاں جہاں ابا کوئی نہیں, انہوں اپنے کول بٹھا کے آکھاں پتر آج رل کے کھانا کھائیے, میں تیرے باپ دی جگہ تے تینوں نال کھوانا کھوانا. کدی اسی ویکھیا ہے کہ ساڈے محلے دے وچ کتنے گھر نے جنہ گھراں وچ کھانا نہ پکدا ہوے گا اتنا اچھا جتنا ساڈے گھر پکدا ہے. ساڈے گھر اچھے کھانے دی خوشبو پھیل دی ہے, ہمسایاں دے گھر جاندی ہے, وہ نہیں پکا سکتے تو انہاں دے بچیاں دے دل وچ کتنی حسرت پیدا ہوئے گی. عزیزاں نے من, اے اسلام ہے, اے دین ہے, اے اولیاء دا, صلحاء دا اور انبیاء دا طریقہ. اے یو کم ہے جڑا کرن نال بندہ ایمان دے اعلیٰ درجے تے فیض ہوندا ہے. میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین, انج 2 انگلاں اٹھا کے حضور نے فرمایا جڑا یتیم دی کفالت کرے, یتیم دے سر دے ہاتھ رکھے, یتیم نال محبت کرے, وہ جنت وچ میرے نال انج جاوے گا جویں یہ انگلاں نے.
اج نبی پاک سرکار نے فرمایا جو جے نبی دی سنگت کرنی جے تو انسان نال پیار کرنا سیکھو، انسان نال محبت کرنا سیکھو. اپنی گلی تے اپنے محلے دے وچ تکو کون غریب ہے، کون ہے وہ جنوں ایڈا اچھا کھانا نہیں ملیا. ایک رات تجربہ کرنا واسطے، تجربہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہوں گے نا. تجربہ کرو تواڈے گھر اچھا کھانا پکا ہوئے، تسی پلیٹ ڈھک کے محلے دا وہ گھر ڈھونڈنا جدے ہونج دا نہیں پکا، انہاں دے گھر اپڑا کے پھر آ کے کھائیں، پھر ویکھی تینوں کھانے ہی چوں مزہ کتنا ہوگا. اللہ کریم اپنے پاک نبی سرکار دی عظمت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سرکار دی تعلیمات ہے. حضرت عیسیٰ آپ دی بھی شان بڑی ہے. میرے نبی سرکار سب نبیاں تو افضل تے اللہ شان والے. اللہ کریم سارے نبیاں دی غلامی، سارے نبیاں تے ایمان نصیب فرمائے اور اپنے نبی نال عشق کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.